وہ اپنی قوم کے لیے رشد و ہدایت کا منبع تھا اور وہ اپنی قوم کے لیے اسوہ حسنہ تھا. لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالتفصیل ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. اور دوسرا سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور دوسرے مقام پر ساتھ یہ کہہ دیا قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کہ تم سب مل کر ملت ابراہیم کی پیروی کرو. کیوں؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کیونکہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے. اور ہر نبی کی بعثت کا بنیادی مقصد اور آمد کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی سرزمین پر کفر و شرک سر اٹھا لے، لوگ اللہ کو چھوڑ کے چاند، سورج، ستاروں، انسانوں، پتھروں، حجروں اور شجروں کی عبادت شروع کر دے، پھر اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے. اور ساتھ یہ فرمایا ان کے آنے کا مقصد وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رُسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ تمہیں یہ تعلیم دے، یہ بتائے، یہ سمجھائے کہ طاغوت کی پوجا نہیں کرنی بلکہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سب کا انکار کر کے ایک اللہ کے سامنے تم نے اپنی پیشانیوں کو جھکانا ہے. اس بات کو عقیدے کے مسئلے میں یاد رکھیں. قرآن کی آیت مشرکین مکہ کے لیے آئی ہے یا مسلمانوں کے لیے، لیکن جب لفظ من دون اللہ آ گیا پھر وہ مکے کے وہ لات، منات، عزا، ہبل ہوں یا کوئی ایسے بت جن کو ہندو مانتے ہوں یا ایسی مورتیاں اور ایسے مردے جن کو مسلمان پوچھتے ہوں، یہ سارے کے سارے من دون اللہ ہیں. یہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ آیت تو مشرکوں کے لیے ہے، یہ آیت تو کافروں کے لیے. یہ شرک کے چیپٹر کے اندر من دون اللہ یہ لفظ حد فاصل ہے کہ جو بتا دے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بیان بہت سارے انداز سے کیا جا سکتا ہے. آپ کی دعوت کا پہلا مرحلہ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے. تو میں جس انداز سے آپ کے سامنے رکھوں گا وہ دعوت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور آپ کی دعوت میں توحید کی بنیادی جو تینوں اقسام ہیں ہم انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے. توحید ربوبیت، توحید صفات اور توحید الوہیت. دعوت کے اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ان تینوں اقسام کی دعوت دی ہے ہم انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ساتھ یہ بات بھی آپ ذہن نشین کرتے جائیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے اللہ کی توحید کی دعوت لے کے، ان کے مقابلے میں ہمیشہ نمرودوں اور فرعونوں نے سر اٹھائے ہیں، ہمیشہ. اور یہ طریقہ قیامت تک چلتا رہے گا. کیا سمجھتے ہیں؟
آج فرعون نہیں ہے، بڑے بڑے فرعون آج بھی موجود ہیں جو رب کی ربوبیت کے مقابلے میں اپنی ربوبیت کے دعوے دار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود ربوبیت کا دعوے دار تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون ربوبیت کا دعوے دار تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ابو جہل، یہ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان یہ ربوبیت کے دعوے دار تھے۔ اس بات کو یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی اپنی زبان سے کہے کہ میں رب ہوں، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، ضروری نہیں ہے۔ جو رب کے قانون کو نہیں مانتا، اللہ کی وحی کا انکار کر کے دنیا کے اندر اپنے قانون کو نافذ کرنا چاہتا ہے، وہ ربوبیت کا دعوے دار۔ اور آج کی دنیا میں یہ ورلڈ آرڈر کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ امریکہ نے لگایا نا، کہ دنیا کے اوپر ہمارا حکم قائم ہوگا۔ ایسا میرے بھائی نہیں ہو سکتا۔ اور انبیاء دعوت دیتے رہے، ہم بھی دعوت دے رہے ہیں۔ انبیاء کو دعوت کے مقابلے میں تھریٹس، دھمکیاں، جب جواب نہیں نہ بن پاتا تو پھر دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں لوگ۔ لوط علیہ السلام دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام دیکھیں، یعقوب علیہ السلام دیکھیں، اسحاق علیہ السلام دیکھیں، یوسف علیہ السلام دیکھیں، یہ سارے انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ جب دعوت دی، جواب نہ بن پایا تو آخر میں کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا نہیں جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا نہیں لوٹ آئے گا پھر دعوت دے گا، قتل کر دیا جائے۔ شعیب علیہ السلام سے کہا لولا رہتک لرجمناک، اگر تیرے قبیلے کی پرواہ نہ ہوتی تو ہم تجھے رجم کر دیتے۔ یہ سارے انبیاء کو تھریٹس، یہ دھمکیاں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا فرعون نے کہ میں تیرا بازو اور تیری ٹانگ الٹی طرف سے کاٹ دوں گا، وَلِأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، پھر تجھے کھجور کے درخت پہ لٹکا دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ اور آج کی دنیا کے اندر بھی اہل توحید کی دعوت کے مقابلے میں آج جو دنیا کا رب بننا چاہتا ہے اس کے پاس بھی تھریٹس ہیں، دھمکیاں ہیں کہ ہم مار دیں گے، ہم نام و نشان نہیں چھوڑیں گے۔ اور اب جا کے ہمارے سیکولر مائنڈڈ لوگوں کو سکون آیا ہے کہ جب آج کے دور میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا وہ امریکہ جس نے مٹھی بھر افغانیوں سے جوتے کھائے، پوری دنیا کے لو لشکر لے کے، جس طرح مدینہ طیبہ کے اوپر میں وہ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، اس کے موقع پر یہودی اور یہ سارے مشرکین اکٹھے ہو کے پل پڑے تھے۔ آج کے دور میں امریکہ نے وہ کیا تو اس کو جوتے کھانے پڑے، تب جا کے بیچارے سیکولر مائنڈڈ تھوڑے مطمئن ہوئے کہ نہیں بھائی اللہ کی بھی قوت ہے، اللہ کی بھی طاقت ہے، اللہ کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ لیکن افسوس ایسی عقلوں پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ ابھی بعض ایسے ہیں کہ جو ڈیپلی سیکولر ہیں، ابھی بھی سکون نہیں۔ اب وہ اگلی تھریٹ پتہ کیا دے رہے ہیں؟ مر جائیں گے افغانی، بھوک سے مر جائیں گے، دنیا ایکسپٹ نہیں کرے گی، معیشت کہاں سے چلے گی؟ اور بھائی الحمدللہ انہوں نے تو تجربہ کر لیا۔ میرے جیسے گناہگار نبی کی سیرت کو جب سامنے رکھتے ہیں تو مجھے بتاؤ، غزوہ خندق کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو فتح کرنے کی، کیسر و کسرا کو فتح کرنے کی خوشخبریاں دے رہے تھے تو بعض کچے ایمانوں والے یہ کہہ رہے تھے کہ اس موقع پر حالات ایسے ہیں باہر جا کر ہم پیشاب نہیں کر سکتے، اتنا خوف ہے، اور ہم کو بتایا جا رہا ہے ہم کیسر و کسرا کے محلات کو فتح کریں گے۔
معیشت زیرو تھی, پیٹوں پہ پتھر تھے. اللہ کی قسم ہے, میں آپ کے بہاف پہ یہ کہنا چاہتا ہوں, الحمدللہ آج کا رب بننے والے اس بات کو یاد رکھیں, الحمدللہ ہم اس نبی کی امت اور اس نبی کو ماننے والے ہیں. تم جتنا مرضی کلچ ٹائٹ کرو پاکستان کی معیشت پہ, ہم الحمدللہ پیٹوں پہ پتھر باندھ کے غزوے اور جنگیں لڑنے والی قوم ہے. الحمدللہ یہ دھمکیاں کوئی دھمکیاں نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہیں. وہ ایک انداز اور ہے کہ آپ نے گھر سے دعوت شروع کی, باپ آزر کو دعوت دی, ہاں پھر قوم والوں کو دعوت دی, پھر نمرود کو دعوت دی. وہ مراحل کیا تھے قطع نظر اس بات کے. تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے کیا خوبصورت انداز اپنایا. اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض, ہم دکھانا چاہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ابراہیم کو کہ حاکم ہم ہیں, غلبہ کائنات کی ہر چیز پہ ہمارا ہے, کیونکہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا میں ہوں. اور بھائی دو ہی چیزیں ہیں نا, ایک خالق اور دوسرا مخلوق. ایک خالق اور دوسرا مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح انداز سے سمجھایا کہ اب ابراہیم کو دکھائیں یہ نشانیاں, وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ یہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی یقین کروایا. اللہ نے ابراہیم نے پوچھا میرے رب کیفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ رب نے کہا ابراہیم اولم تؤمن, کیا تو ایمان نہیں لایا؟ قال بلا, اے میرے رب میں کیوں ایمان نہیں لاؤں گا, میں ایمان لایا. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, میں نے لوگوں کو دعوت دینی ہے, ایک رب کی طرف بلانا ہے, آخرت کا کنسپٹ اور تصور ان کے دماغوں میں بٹھانا ہے. میرا دل تزلزل کا شکار رہا تو میں کیسے بلاؤں گا ان کو. رب نے ایکسپیریمنٹ کروایا. کیا کہا؟ اچھا پھر ابراہیم ایسا کر, 4 پرندے لے, ان کو سدھا بطور پیٹ برڈز, ان کو سدھا, پھر ان کو ذبح کر, پھر ان کے گوشت کو آپس میں ملا. یہ مفسرین کا کہنا ہے. پھر مختلف پہاڑوں پہ رکھ, ثم ادعوهن یاتینک سعیا, پھر ان کو اپنی طرف تو آواز دینا, وہ مکسڈ گوشت میٹ ان کو آواز دینا, دیکھنا کیسے الگ الگ پرندہ تیری طرف بھاگ کے آتا ہے. اللہ نے ایکسپیریمنٹ کروایا. یہاں بھی اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کی بادشاہت کا ایک نظارہ ابراہیم کے سامنے رکھا. کیوں؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ یہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے, کیونکہ اس نے دعوت دینی ہے. آنے والی نسلیں اس کو بابا توحید کے نام سے یاد کریں گی, اس لیے یقین کی ایک تجربہ, ایک دعوت بڑی ضروری ہے. اچھا ابراہیم چل تو ایسا کر, ستارے کو دیکھ. ستارے کو دیکھا. ستارے کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا یا خالق ہے یا مخلوق ہے. ستارہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. پیدا کرنے والا کون؟ خالق. یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام, اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے تو ابراہیم کو رشد بچپن کے اندر دے دی تھی, ہدایت بچپن سے نوازا تھا. جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کرنا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بچپن میں تعلیم دیتا ہے, اس کے کریکٹر کو سدھارتا ہے, سنبھالتا ہے, اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. ہم نے بچپن کے اندر ہی ابراہیم کو رشد و ہدایت سے نوازا. اگر ابراہیم کو رشد و ہدایت سے نوازا تو پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ ابراہیم ستارے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. جب ڈوب گیا وہ نظر نہ آیا تو کہا ڈوبنے والے میرے رب نہیں ہو سکتے. یہ بیسیکلی کیا تھا؟ یہ ابراہیم کا اپنی قوم کو دعوت دینے کا انداز تھا, توحید ربوبیت سمجھانے کا ایک انداز تھا کہ مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے.
پھر کیا ہوا؟ پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا، کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، بڑا، کیونکہ ستارہ تو تھوڑا چمکتا ہے، یہ ذرا بڑا ہے، اس کی لائٹ زیادہ ہے، روشنی زیادہ ہے، یہ ستارے سے بڑا ہے، قال ھذا ربی، یہ میرا رب۔ قوم والے سن رہے ہیں، لیکن جب چاند نے ٹمٹمانا چھوڑا، روشنی چھوڑی، فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، یہ بھی غروب ہو گیا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں تو گمراہوں سے ہو جاؤں گا۔ سمجھا کس کو رہے ہیں؟ قوم کو۔ یہ بھی اب نظر نہیں آ رہا، اب کیا نظر آ رہا ہے؟ اب جی سورج نظر آ رہا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، اتنی روشنی دینے والا، کہا یہ رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ بڑا ہے، یہ رب ہوگا۔ لیکن کیا ہوا؟ فلما افلت قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، یہ بھی رب نہیں۔ اچھا، انداز یہ اپنایا کیوں تھا؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی تھی وہ بتوں کا معاشرہ تھا، ہر گاؤں کا، ہر سیکشن کا، ہر بلاک کا الگ الگ رب تھا۔ ننار بڑا بت، گلنن فیمیل بت بڑی، پوجا کر رہے ہیں۔ کہا یہ تو سورج بھی اب غروب ہو گیا، جو مٹ جائے، جو چلا جائے، جو غروب ہو جائے، جس کو موت آ جائے وہ رب ہو سکتا، وہ خالق اور مالک ہو سکتا نہیں ہے۔ اس وقت اتنی زیادہ بت پرستی تھی، اتنا زیادہ شرک تھا کہ توحید ربوبیت بھی سمجھانا پڑی۔ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم، آج کمپیئر ٹو ابراہیم علیہ السلام، زیادہ فوکس کس پہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید الوہیت پہ۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ زمین و آسمانوں کا مالک کون ہے؟ کہتے تھے وہ رب ہے۔ لیکن جب نظاموں کی بات آتی تھی، جب ان کفار کے، مشرکین کے، یہودیوں کے نظام خطرے میں پڑتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں اب رب کی نہیں ماننی، اب ہمارا نظام چلے گا۔ غلطی کہاں کھائی؟ توحید صفات کے اندر۔ غلطی کہاں کھائی؟ توحید الوہیت کے اندر۔ آج یاد رکھیے دنیا کے مسلمانوں نے بھی مار کھائی ہے، غلطی کھائی ہے تو توحید صفات کے اندر کھائی ہے۔ جب صفات کے اندر بندہ ڈی ٹریک ہو جاتا ہے پھر ڈیفینیٹلی وہ کسی اور کو معبود اور الہ ماننا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آگے سلسلہ چلتا رہا اور کیا کہا ابراہیم؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تم سے منہ پھیرا، بلکہ سورہ ممتحنہ کے اندر کس انداز سے کہا؟ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ یہ نہ سوچنا ابراہیم اکیلا ہے، ایک اکیلا شخص حق پہ کھڑا رہے، ڈٹا رہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ حق پہ کھڑے ہونے والے کو اتنا یقین نہیں ہوتا جس یقین کے ساتھ پھر رب کی مدد آتی۔ ابراہیم اکیلے تھے، ڈٹے، پوری قوم کو للکارا، پوری قوم کو جاؤ۔ یاد رکھیے گا عقیدہ توحید والا معاشروں کی بدعات اور شرک کے سامنے جھکنے والا نہیں، بلکہ تیز آندھیوں کے اندر استقامت کے ساتھ کھڑا ایک اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا۔ وہ اپنے عقیدے کے اندر شک نہیں کرتا، اپنی فکر کے اندر وہ شک نہیں کرتا، مضبوط رہتا ہے۔ آج میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے، اس بات کو ذرا ذہن میں بٹھا کے جائیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی تو کرنے جا رہے ہیں، آج ذرا اٹھتے ہوئے یہاں سے جاتے ہوئے یہ چیک کر کے جائیے گا کیا عقیدہ توحید میرا ابراہیم علیہ السلام والا ہے؟ اتنی لڑائی، کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، ساری دعوت۔ ایمان لانے والے کتنے ہیں؟ 2 افراد، بیوی ایمان لائی ہے، بھتیجا ایمان لایا ہے۔
جب تم سچی خالص اور کھری دعوت دیتے ہو، اللہ کی قسم تیرے دل کے اندر ذرہ برابر شک نہ ہو شاید میری دعوت میں شک ہے، مسیت پر نہیں ڈئی، لوگ کٹھے نہیں ہون ڈے، لوگاں دا مزاج کیے، چسکا آ رہا کہ نہیں آ رہا، اللہ کی قسم نبیوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ نبی کی دعوت میں شک ہو سکتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ انعام کے اندر ہی 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، اکٹھے 18 انبیاء کا، اور ساتھ پتہ کیا فرمایا؟ سارے انبیاء کو یہ چیلنج کیا، لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون، اگر یہ 18 پیغمبر ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا، اللہ کہتے ہیں میں ان کے اعمال کو برباد کر دیتا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے نبی سے کہی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے محمد اگر آپ بھی ذرا بھی شرک کرتے تو میں آپ کے اعمال بھی ضائع کر دیتا اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ عقیدہ توحید کا چیپٹر، اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے عظیم، سب سے بڑی نعمت اللہ کی قسم ہے عقیدہ توحید ہے، پھر اس کی بنیاد پر ہونے والے اعمال۔ دوسری بات جو توحید صفات کی ہے، نمرود کو دعوت دی، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تو نے دیکھا نہیں اس بندے کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں؟ کیا جھگڑا کیا؟ جھگڑا یہ تھا، ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی ہے۔ نمرود تھا، کہتا ہے انا اوحی و امیت، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ زندہ کرنا کس کی صفت ہے؟ مارنا کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ توحید صفات کی بات آنے لگی۔ پہلی کیا تھی؟ توحید ربوبیت، چاند کا خالق اللہ، ستارے کا خالق اللہ، سورج کا خالق اللہ، انسانوں کا خالق اللہ، پتھر حجر شجر، گویا کہ خالق کے علاوہ ہر چیز ہی مخلوق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ۔ جب اس جیسا ہے کوئی نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب اس جیسا خالق کوئی نہیں تو پھر اس جیسی صفات بھی کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ جب کسی اور کے اندر صفات، اچھا بڑے بڑے نا پڑھے لکھے، میرا اٹھنا بیٹھنا پروفیسرز کے اندر ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے پروفیسر اکثر یہ کہتے سنے ہیں، وہ پھر مجھ سے ناراض بھی ہوتے ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر اپنی صفات ڈالی۔ یہ بات سمجھ کے جائیے گا، اگرچہ میرے پچھلے خطبات کے اندر شاید وہ ریکارڈ نہیں ہو پائے، یہ بات بڑی وضاحت سے میں نے بیان کی تھی کہ انسانوں کے اندر جتنی صفات ہیں وہ سب کی سب عطائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی، اور جو صفات اللہ کی احاطہ کرتی ہیں انسان کی وہ صفت کبھی احاطہ نہیں کر سکتی۔ نمرود نے کہا تھا انا احیی و امید، یہ بھی کوئی کام ہے؟ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، 2 قیدی بلوائے، جس کو چھوڑنا تھا مروا دیا اور جس کو مروانا تھا اس کو چھوڑ دیا، لو یہ کون سا کام ہے؟ اور یہاں ایک اور بھی بات یاد رکھیں، قرآن کی ایک دلیل، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث، ایک حدیث دین کی ایک دلیل آ جائے، کسی مسئلے پہ تمہیں دین کی ایک دلیل بھی مل جائے نا، دوسری مانگنا بھی جائز نہیں۔ لیکن یہ بے ایمان تھا، دنیا کا رب بننا چاہتا تھا، بتانا چاہتا تھا کہ موت و حیات کے اختیارات میرے پاس ہیں، اور ساتھ اللہ نے بڑا اشارہ کیا ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ اچھا جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، کس نے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ملک عطا فرمایا، جس کو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ یہاں ذرا کلیئر کرتے جائیے گا، میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، حکمران کوئی بھی ہے ہمارا حق بنتا ہے اس کی اطاعت کرے، یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ جس کو حکم دے دے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس وقت یہ نمرود کے پاس طاقت، یہ میری طاقت تھی،
اس کی ذاتی طاقت نہیں تھی. کیوں؟ تاکہ ایمان والے آزمائے جائیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ. یہ آزمائشیں ہیں. اللہ سونا بناتا ہے ایمان والوں کو. اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا نظام لے کے کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کہ یہ ظلم کے نظام کے سامنے جھک جاتے. اللہ انتخاب کرتا ہے. آج ذرا سا اختیار ہمارے پاس آ جائے نا, اللہ نے کہا ان آتاہ اللہ الملک, نمرود کو میں نے تھوڑا اختیار دیا تھا, وہ کہہ بیٹھا میں رب ہوں, انا احیی و امیت. آج آپ کے پاس علی بے جیم دال کے پاس, زید بکر کے پاس, کسی کے پاس آج تھوڑا سا اختیار آ جائے, ہم اس اختیار پہ رب بن بیٹھتے ہیں کہ میں میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. خواہ وہ حاکم ہے, خواہ وہ کسی انڈسٹری کا مالک ہے, کسی سوسائٹی کا مالک ہے, ہم کہتے ہیں لو جی میرے بغیر اب کچھ نہیں ہونا. اور اللہ کے سامنے جھکا کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو. اللہ کی قسم جو عہدے ہمارے پاس ہیں ہم بڑے کمزور ہیں, جب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتے. ہم عہدوں کا استعمال بڑی نرمی سے کریں. ابراہیم نے دوسری اگزامپل پٹ کی, آ بھی بات کر, تو کافر ہے نا, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. چل آ میدان میں, لوگ اکٹھے ہیں, میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے, تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. میں اکثر اس کو نا پنجابی میں پرسونیفائی کرتا ہوں, بوتھی لٹک گئی. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, اس بےمان نمرود اور کافر کی بوتھی لٹک گئی, کوئی جواب نہ بن پایا. اللہ نے پھر کمنٹ کیا اپنے, واللہ لا یہدی القوم الظالمین. شرک ظلم ہے اور ظلم ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. نمرود مرا ویسے, فرعون مرا ویسے, یہ دنیا کے بڑے بڑے بدماش جو آج بھی ربوبیت کے دعوے دار کہتے ہیں ہم جس ملک کو چاہیں گے زندہ رکھیں گے, جس کو چاہیں گے مار دیں گے, ان کی موت بھی کفر پر آئے گی. ابراہیم نے دعوت دی باپ کو, قوم کو, کس کی پوجا کرتے ہو؟ میں تو جھکا ہوں اس رب کے سامنے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر ساتھ ہدایت دی. رب جس نے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی. ہدایت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ نہ کسی مولوی کے پاس, نہ کسی عالم کے پاس, نہ کسی فاضل کے پاس, نہ کسی کتب کے پاس, نہ کسی پیر کے پاس, نہ کسی ولی کے پاس, نہ کسی تبع تابی کے پاس, نہ کسی تابی کے پاس, نہ کسی صحابی کے پاس, اور نہ کسی نبی کے پاس. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ کہتے ہیں میں رب ہوں, جسے چاہوں سیدھے رستے کی ہدایت عطا کروں. ابراہیم کہتے ہیں وہ رب جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے ہدایت دی, وہ رب جو مجھے کھانے کو دیتا ہے, جو مجھے پینے کو دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہو جاتا ہوں, رب کے علاوہ دنیا کا کوئی کڑا اور چھلا, کوئی تعویذ, کوئی ڈاکٹر, کوئی حکیم, کوئی طبیب, اللہ کی قسم ہے وہ شفا دینے پہ قادر نہیں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا مجھے رب کریم دیتا ہے. انہی ڈاکٹروں, انہی طبیبوں, انہی تعویذوں کے درمیان رب جب بلانا چاہتا ہے اسی بیماری میں بلا لیتا ہے. یہ ساری کائنات مل جائے یہ بے بس ہوتی ہے, رب بلا لیتا ہے. اور پھر کہتے ہیں ابراہیم وہی رب یہ جو مجھے زندہ کرے گا, جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا, جو مجھے مارے گا اور یہ کسی اور کے اوصاف ہو سکتے نہیں ہیں. ابراہیم کا پکا عقیدہ رب ہب لی من الصالحین, رب کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. یہ ابراہیم کی دعوت ہے, عقیدہ ہے. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دو, اس کا جواب دے کے جائیے گا. ہم نا تھوڑے
عقل سے کام نہیں لیتے. آج بہت ساری درگاہیں، دربار، بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جو صرف بیٹے عطا کرتی ہیں، ہے نا ایسی بات. فلاں جگہ جائیں آپ، وہاں بیٹا ملے. یار کو بیٹی دینے والا بھی ہے، اس کا دعویٰ نہیں آج تک سنا میں نے کہ آئیں فلانے پیر صاحب بیٹی بھی دیتے. جب بیٹی وہ نہیں دیتا، بیٹے کا ٹھیکہ رب سے ادھار لیا اس نے. 87 سال ابراہیم کا ایمان اور یقین، 87 سال تک جھولی پھیلائی ہے ایک رب کے سامنے. اللہ دینے پہ آیا ہے نا، اللہ دینے پہ آیا ہے تو کیا دیا ہے؟ ساری نسل انبیاء کی عطا کر دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ابراہیم تو مانگتا ہے، تو دعوت میں کھڑا رہا، اپنی قوم کے سامنے کھڑا رہا، باپ کے سامنے کھڑا رہا، نمرودوں فرعونوں کے سامنے کھڑا رہا، ہجرتیں کرنا پڑی تجھے. انشاءاللہ ان کا تذکرہ کریں گے اگلے خطبے کے اندر. تو نے بڑی قربانیاں دی، تو نے بڑی الہا کے ساتھ مانگا. لے ابراہیم، تیری دعوتوں کی مشقتیں، تیری محنتیں، تیری دعائیں اب رنگ لا رہی ہیں. تا قیامت تیری نسلوں سے انبیاء آئیں گے، کسی اور نسل سے نبی نہیں آئے. توحید الوہیت کی بات کی. ابا جی قوم کے اندر کھڑے ہیں، یاد رکھو کوئی معمولی ابا نہیں تھا حاضر. یہ نمرود کی کابینہ کا رکن تھا، جو اس وقت کی پارلیمنٹ تھی اس کا رکن تھا ابا. ان کو بھی، پارلیمنٹیرینز کو بھی دعوت دی. ابا جی جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، کبھی یہ سنتے ہیں، یہ بولتے ہیں، یہ آپ کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، کوئی نقصان دے سکتے ہیں؟ جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر غیروں کے سامنے جھکنا بھی نہیں بنتا. ابا جی قوم والو، نمرود سب سارے لوگوں ایک اللہ کے سامنے جھکو. اور جھکنے کا معنی پتہ کیا ہے؟ قربانی بھی اللہ کے لیے، قیام بھی اللہ کے لیے، سجدہ بھی اللہ کے لیے، دل کی آرزویں تمنائیں بھی اللہ کے لیے. سب کچھ تیرا رب کے لیے ہو، کسی غیر الہ کے لیے نہ ہو. جب تیرے ہاتھ اٹھیں تو رب سے مانگے، کسی ولی اللہ کی قبر پہ پہنچے، اس کی بخشش کے لیے رب سے دعا کرے. عبادت کی تعریف کیا ہے؟ اسم جامع. میں اکثر کیا کرتا ہوں، یاد رکھیں عبادت سجدے کا نام نہیں، صرف قیام کا نام نہیں ہے، صرف قربانی کا نام، حج اور زکات کا نام نہیں ہے. اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاعمال الظاہرۃ والباطن. کوئی بھی اچھا خیر کا کلمہ، کوئی بھی آپ کا عمل، وہ ظاہری ہے یا چھپا ہوا ہے، جو بھی اللہ کی رضا کے لیے وہ عبادت. جو بھی اللہ کی رضا کے لیے وہ کیا ہے جی؟ وہ عبادت ہے. پھر نظر و نیاز کسی اور کے نام کی ہو سکتی ہے، قربانی کسی اور کے نام کی ہو سکتی ہے، 11ویں کا ختم شریف کسی اور کے نام کا ہو سکتا ہے. بتاؤ رب کو چھوڑ کے کسی اور کے نام کا کب تک سوئے رہو گے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر عقیدہ توحید نہیں تو 10 لاکھ کا کٹا کر دے، 10 لاکھ کا بچھا کر دے، 10 لاکھ کا اونٹ کر دے، 10 لاکھ کا بیل اور گائے کر دے. اللہ کی قسم ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اللہ کو نہ تیرا گوشت چاہیے، اللہ کو نہ تیری طرف سے بہنے والا خون چاہیے، اللہ کو تیرے دل کے اندر موجود تقوی چاہیے. اگر وہ ہے، رب کا ڈر ہے، عقیدہ توحید ہے، اللہ فوراً تیری ان عبادات کو قبول کرے گا. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.